السلام علیکم۔ ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلام وتھ وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کا 27واں اور 28 اور 29 رکوع کا ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم۔ قُلْ هُوَ أَذًى، تم فرماؤ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے الگ ہو حیض کے دنوں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کی نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس نہ جاؤ جہاں سے انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستھرا رہنے والوں کو، یعنی پاکیزہ رکھنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں ان سے ملنا ہے، یعنی وہیں سے آئے ہو اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادتاً تمہارے منہ سے نکل جائے، ان قسموں کی گرفت کرتا ہے جو تم نے قلب سے کھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا حلیم ہے۔ للذین یولون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، اور جو قسم کھا بیٹھے اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر اس مدت میں پھر آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق والیاں یتربصن بانفسہن 3 قروء، اپنی طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور آخرت میں ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو ان کے مدت کے اندر ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر ملاپ چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور عورتوں کو بھی حق ایسا ہی ہے ان پر شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پہ فضیلت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، یہ طلاق دوبارہ ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے، یعنی کوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اور اس میں کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں پر نہ رہیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلَا افْتَدَتْ بِهِ،
انہی حدوں پہ نہیں رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں، ان میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر دوسرا اگر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدیں بنائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، دانش مندوں کے لیے یہ جو حدیں اللہ نے بنا رکھی ہیں وہ صرف دانش مندوں کے لیے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور جب تم عورت کو طلاق کے دوران اس کی میعاد آ لگے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو یا نکاح کے ساتھ چھوڑ دو، نیکی کے ساتھ اسے چھوڑو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے روکنا ہو تو حد سے نہ بڑھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے اور اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے نفسوں پہ ہی وہ ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب ترجمہ اور تفسیر کی طرف، ہم نے ترجمہ دیکھ لیا، اب تفسیر کی طرف ایک نظر دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حکم دو کہ تم سے پوچھیں تو حیض کا حکم تم فرماؤ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے نزدیکی تب تک نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو لیں، پھر پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا پاکیزہ رہنے والوں کو، اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جس طریقے سے چاہو اس کے بعد اس کے ساتھ رہو، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، وہیں سے آئے اور وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنائے۔ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، حکم ربی ہو رہا ہے کہ ان سے بتا دیں میرے محبوب کہ وہ اللہ کو قسموں کا نشانہ، یعنی اللہ کی قسم کھا کے عورتوں سے دوری بنا لیتے ہیں تو ایسا نہ کریں کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کھاؤ۔ اگر قسم ہی کھانا ہے تو کسی پہ احسان کرنے کی قسم کھاؤ، صلح کرانے کی قسم کھاؤ۔ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہو تو ان میں صلح کرنے کی قسم کھا لو، کیونکہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادتاً تمہاری زبان سے نکل گیا، لیکن جو سوچ سمجھ کے اپنے قلب سے جو بات نکالتے ہو، اللہ بے شک اس کا حساب کتاب کرنے والا ہے۔ اور اگر تم سے غلطی سے نکل گئی تو معافی مانگ دو گے تو بے شک غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ اور جو قسم کھا بیٹھے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ کچھ لوگ غصے میں آ کے قسم کھا لیتے ہیں عورتوں کے پاس نہ جانے کی، تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ربی ہوا کہ ان سے کہہ دو کہ صرف 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت تھا، وہاں پہ انسانی قدروں کا کوئی قدر و منزلت نہیں تھی۔ لوگ اکثر 2-3 مہینہ 4 مہینہ سال بھر کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور ان سے مال طلب کرتے تھے۔ اللہ کو اکبر کہ اتنا مال دو گی تو تمہیں اپنے جوزیت میں رکھیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ تو اس طریقے کا زمانے جاہلیت میں قانون تھا، لوگ اس طریقے سے عورتوں کو ستاتے تھے۔ اسی لیے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये आयत नाजिल हुई कि अगर कोई किसी वजह से अपनी औरत से ना मिलने की कसम खा लेता है तो सिर्फ 4 महीने तक मोहलत दी जाएगी उन्हें। उसके बाद अगर वो अपनी औरतों की तरफ रुजू नहीं होते हैं तो वो औरतें उनके निकाह से बाहर हो जाएंगे। अल्लाह वो बस अगर इस मुद्दत में फिर आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और अगर छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया तो अल्लाह सुनता जानता है। और अगर छोड़ने का इरादा पक्का कर लिया है तो उससे रजैयत बार बार ना करो, यानी बार बार तलाक देना, फिर उसके बाद उसकी तरफ रुजू हो जाना, फिर तलाक देना, फिर रुजू हो जाना, ये तो उस पर जुल्म करना हुआ और ये जालिमों का काम है। और तलाक वालियों से यानी औरतों की तरफ भी ये हुक्म है, औरतों के लिए भी ये हुक्म रब्बी नाजिल हुआ कि अपनी जानों को रोके 3 हैज तक। और अगर तुम्हारा आदमी तुमसे कसम खा लेता है, तुमसे मुंह फेर लेता है तो 3 हैज तक उसका इंतजार करो, यानी एक के दौरान तो हुआ है 3 यानी 4 महीने तक। और इसमें एक और मसलहत थी कि पहले जमाने में साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी तो औरतें हामिला हुआ करती थी तो उन्हें पता नहीं चलता था जब तक कि उनका पेट बाहर ना आ जाए। अल्लाह अकबर। तो इन अलामतों से जाहिर होता था, इसीलिए मसलहत रखी गई कि हो सकता है बच्चा अगर रह जाए ठहर जाए तो उसके मोहब्बत में वो उसे रख ले और दोनों में आपसी मोहब्बत बने रहे। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर एक ये और मसलहत थी कि उस बच्चे अगर 3 हैज तक उसने इंतजार नहीं किया और दूसरे से निकाह हो गया, वो कहे मेरा बच्चा नहीं है, ये कहे मेरा बच्चा नहीं है, तो इसमें बच्चे की वारसियत पे भी असर पड़ता है। और उन्हें हलाल नहीं कि छुपाएं जो अल्लाह ने उनके पेट में दिया। और औरतों के लिए हुक्म रबी हुआ कि जो अगर तुम हामिला हो तो छुपाओ ना। और अगर अल्लाह और क़यामत पे यकीन, अगर अल्लाह और क़यामत पे यकीन रखती हो, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। जैसे इकरारुल बिल लिसान, तस्दीकुल बिल क़ल्ब, कलमा इस तरीके से रोजा नमाज हज ज़कात, उसी तरीके से क़यामत के दिन पे भी ईमान रखना, यकीन रखना ईमान का एक हिस्सा है। और उनके शौहरों को उस मुद्दत के अंदर फेर लेने का हक पहुंचता है अगर मिलाप चाहती हैं। अगर वो उनके साथ रहना चाहती हैं तो अपने शौहरों को अपने हुस्न अखलाक से अपनी तरफ रुजू कर सकती हैं। अल्लाह अकबर। ये मसला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आया कि एक शख्स था, वो बार बार तलाक देता था और बार बार रुजू करता था। अल्लाह अकबर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो हाजिर हुई और कहा, अर्ज किया कि उसके शौहर ने कहा है कि उसको तलाक देता और रजत करता रहेगा हर मर्तबा तलाक की इद्दत गुजरने के बाद। जब तलाक की 4 महीना करीब होगा तो उसे रजत कर लेगा, फिर तलाक देगा, इसी तरह उम्र भर उसको कैद रखेगा। ये आयत नाजिल, तो उसपे ये आयत नाजिल हो गई कि फरमा दो कि 2 बार रजत करने के बाद से तीसरी बार में ये मान लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। इस तरह रजत ना करें। और औरतों के बारे में भी आया कि अगर औरत उस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है तो अपना हक मोहर लेके और उसको छोड़ दे, उससे बार बार रजत ना करे। अल्लाह अकबर। क्योंकि 2 बार ही रजत माना जाएगा और तीसरी बार नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आदमी रजत करता है तो उसे रजत कहते हैं, और औरत अगर करती है तो उसे खला कहते हैं। अगर शौहर की तरफ से छोड़ा जा रहा है तो मोहर दिया जाएगा, और जो कुछ भी उसने अपनी औरत को जमीन जायदाद जो भी उसके नाम खरीदा है वो वापस करने का हक उसको नहीं बनता, वापस लेने का हक नहीं बनता है। लेकिन अगर औरत अपने शौहर से बेजार होकर उसे छोड़ती है तो सिर्फ मोहर लेके उसे छोड़ना है, उसके हक हिस्से में उसका कोई भी हिस्सा नहीं बनता है। देखिए कितना बड़ा इंसाफ है कि औरत अगर छोड़ेगी तो कोई भी जायदाद जो शौहर ने उसे दिया है वो उसे वापस कर देगी, सिर्फ मुहरदैन अपना लेगी। अगर शौहर छोड़ेगा तो उसके ऊपर हक बनता है कि अपनी बीवी को जो कुछ भी खरीद के दिया है, जेवर और चाहे जर जमीन, तो उसका हकदार वो नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और ये तलाक दोबारा तक ही फिर साथ वही रजैयत 1 से 2 बार कर सकते हैं, तीसरी बार अगर आप करेंगे तो नहीं माना जाएगा। और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उसमें वापस, अगर मर्द उसको छोड़ता है तो जो कुछ औरतों को दे दिया है वापस लेना रवादार नहीं है। और कह रहे फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि दोनों ठीक उन्हीं हदों पे ना रहेंगे और 4 महीने तक अगर गुस्से में चाहे जिस तरीके से भी तलाक कह दिया तो 4 महीने तक एक ही छत के नीचे रहे, बस बिस्तर अलग होना चाहिए, ताकि एक साथ रहेंगे तो हुस्न अखलाक के तहत हो सकता है एक दूसरे की तरफ रुजूयत हो जाए। क्योंकि अल्लाह कहता है कि अगर तलाक आता है, जब कता ताल्लुक की बात आती है तो अर्श आज़म के पाए हिल जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हर हालत में अपने बंदों से मोहब्बत करता है और रहमतुल लिल आलमीन के उम्मतियों को चाहिए कि एक दूसरे से मिलजुल के रहें। और अगर
یہ حد بند یہ اللہ کے بنائے ہوئے حدوں میں نہیں رہ سکتے ہیں تو وہ دوری اختیار کر لیں، اور اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، بار بار ایک دوسرے کو ذلیل نہ کریں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور اگر تیسری طلاق اسے دے دی تو عورت اس پہ حلال نہ ہوگی، اگر پھر وہ عورت چاہیے تو دوسرے خاوند سے اس کا نکاح ہوگا، اور جب وہ دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا تب جا کے وہ عورت پھر پہلے شوہر کو ملے گی۔ یہ بطور سزا طے کیا گیا ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدیں نباہیں گے، اور اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے وہ دانش مندوں کے لیے، اللہ کی حدیں دانش مندوں کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ اور رسول کی بات مانتا ہے وہ دانش مند ہے، اور اس وجہ سے جو ان کی بات جان کے بھی نہیں مانتا ہے وہ زمانے جہولیت کی طرف ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان کی باتوں پہ کفر کرتا ہے، یعنی جان کے بھی ان کی بات پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ اللہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اس دوران کی میعاد آ لگے، عورتوں کو طلاق دے دو اور 4 مہینہ پورا ہو جائے تو اس وقت تک یا بھلائی کے ساتھ روک لو، 4 مہینہ ہونے سے پہلے یا تو اسے روک لو، اور یا پھر اگر قلب سے تم نے دل سے یہ تہیہ کر لیا ہے اسے چھوڑ دینا ہے تو نیکی کے ساتھ چھوڑو، اسے ذلیل و خوار رسوا و بدنام نہ کرو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے، نقصان دینے کے لیے نہ روکو۔ یعنی رجعیت، ایک بار طلاق دے دو پھر ان سے رجعیت کرو، پھر ان پہ ظلم کرو، پھر طلاق دو، پھر رجعیت کرو۔ کہا کہ ظلم دینے کے لیے اپنے پاس نہ روکو، ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، اور جو ایسا کرے وہ اپنے ہی نفسوں پہ ظلم کرتا ہو۔ یہ نہ سوچے کہ اس پہ ظلم کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا بنا رہا ہے، مذاق بنا رہا ہے۔ یعنی اللہ نے جو حد بندی رکھی ہے انسانوں کے لیے وہ اس کو مان نہیں رہا ہے تو مسخرہ ہو گیا۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر، اور جو تم پر کتاب حکمت اور تمہاری نصیحت دینے کو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے یاد دلوا رہا ہے کہ میرے احسان کو یاد رکھیں کہ میں نے ہر دور میں یہ جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور اور تمام 4500 صحیفوں کا مجموعہ ہے، اس میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ جو اترا ہے یہ کتاب علم و حکمت کی کتاب، جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے تمام عالم انسانیت کو رہتی دنیا تک کے لیے بھلائی کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے ان پہ، اور جتنے بھی نبی بھیجے یہ اللہ کا احسان تھا کہ انسان کو انسانیت سمجھ میں آئے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی حد بندی کو قبول کریں اور اس کے بعد سے انسانیت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اور اللہ سب کچھ جاننے والا، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ تمہارے تمام حالات، چھپے ہوئے اور ڈھکے ہوئے اور ظاہر تمام حالات کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے تمہاری ریاکاری چھپنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے دیکھا تفسیر، اور اب ہم دیکھیں گے تعویل۔ تعویل میں صوفیہ کے اہل نظر سے دیکھا جائے تو طلاق ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت میں ہیں، اور رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی تھوڑی سی رحمت ہونی چاہیے۔ اگر عورت خراب ہو یا آدمی خراب ہو اسے سمجھانا چاہیے، اسے مہلت دینا چاہیے۔ اور کہا گیا ہے کہ پچھلے میں ہم نے دیکھا 27ویں رکوع میں کہ مومن کا نکاح مومن کے ساتھ، تو اس طریقے سے اگر امت محمدیہ میں شامل ہیں، آپ مومن ہیں تو مومن کے دل بہت رحم دل ہوتا ہے، اور اس کے اندر مومنوں کے لیے ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا ہے، تو اگر ایک چھت کے نیچے اگر وہ لوگ رہتے ہیں تو 4 مہینے میں ضرور ان کے دلوں میں رحم نازل ہوگا، رحمت للعالمین کا صدقہ ملتا ہے، تبھی وہ مومن ہوتا ہے، قلب میں ان کا نور اترتا ہے، تبھی وہ مومن ہوتا ہے۔ اور مومن جو ہوگا وہ کبھی بھی اتنا لمبا سفر کرے گا ہی نہیں اور قطع تعلق کی سوچے گا ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مومنوں کے لیے اسی لیے جتنے اہل صوفیہ ہیں وہ مومنین میں آتے ہیں، اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین کی جو امتی ہوں گے ان کے دلوں میں بھی رحم ہوگا، اور وہ اپنی نشانی پیش کریں گے، ثبوت پیش کریں گے کہ ہم رحمت للعالمین کے عقائد پہ ہیں، ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے اہل بیت سے معادت کرنے والے ہیں، تو ان کے دلوں میں محبت رہے گی، اسی لیے وہ ان میں طلاق نہیں ہوتا، اسی لیے وہ طلاق شبد سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث قدسی پہ بھی اگر نظر رکھا جائے اور کلام پاک پہ بھی نظر رکھا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کا امت ہو اور اس کی بات نہ مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ
آگ میں ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ نہ جلے، اور اب پانی میں ہاتھ ڈالیں اور ہاتھ گیلا نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کا امتی ہو اور اس کے قلب میں نور نہ اترے، رحم نہ اترے، اور وہ ایک دوسرے پہ رحم نہ کریں۔ اسی لیے صوفیاء کرام مومن ہوتے ہیں، اور مومنوں کے ہاں اسی وجہ سے طلاق نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ مومنوں کے دل میں رحم ہوتا ہے، اور رحمت للعالمین کے خاص مقربین بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی لیے ان رحمتوں کے بنا پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہم اہل بیت کے عاشقین غلامین متقدین ہیں، وہی اولیاء اشفیاء کیا ہوں گے۔ صلو علی الحبیب یا وارث اللہ وارث